السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم جمعہ کی نسبت سے سورۃ الکہف کا ذکر فرمائیں گے، کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں معلوم ہو کہ سورۃ الکہف کی شریعت مطہرہ کے اندر یا نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین کے اندر کیا اہمیت ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس کے بارے میں 3 لیولز بتائیں گے۔ ایک تو جمعے کے حساب سے بتائیں گے، اور ایک عام دنوں کے حساب سے بتائیں گے، اور تیسرا آپ کو اس کو دجال کے ظہور کے حوالے سے بھی بیان کریں گے کہ اس کی کیا افادیت یا اہمیت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی علیہ السلام کی بہت سی روایات کے مطابق یا حدیث کے مطابق جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ مشکات کی روایت نمبر 2175 کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان، یعنی ایک جس جمعے وہ پڑھ رہا ہے اس جمعے سے جس اگلے جمعے تک، اس کے لیے ایک نور چمکتا رہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت اگر کوئی شخص جمعے کو کر لے تو اللہ کریم اس کے لیے اسپیشل ایک نور کا بندوبست کرتے ہیں، ایک اسپیشل حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے اوپر علماء نے بھی مختلف اپنی آراء پیش کی ہے کہ جو شخص جمعے کو اس طریقے سے سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے لیول پر اب چلتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہمیں روایت مل جاتی ہے، اسی طریقے سے دیگر حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ ایک روایت ہے 3614 نمبر روایت۔ ایک صحابی تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر۔ جس وقت انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی نماز کے اندر تو ایک ابر آ جاتا ہے ان کے گھر کے اوپر، جیسے ابر یا بادل ان کے گھر کے اوپر آ جاتا ہے اور ان کے گھر میں بندھا گھوڑا بے-دکنے لگتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے کہ گھوڑا جو ہے اس کی آواز یا اس کے بے-دکنے کی آواز ان کو نماز میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ جس وقت نماز تلاوت ختم کرتے ہیں نماز کے اندر اور سلام پھیرتے ہیں، سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے اسپیسیفکلی اس نماز کے اندر بھی، تو جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ ابر یا وہ بادل بھی چلا جاتا ہے وہاں سے۔ پھر آپ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک ابر رحمت نے میرے اوپر سایہ کر دیا جس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا یا اس میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کی تسلی تشفی فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سکینت تھی جو قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر نازل ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس روایت میں دیکھتے ہیں تو وہ اسپیسیفکلی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے نوافل کے اندر یا فرائض کے اندر بھی سورۃ الکہف کا حصہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہمیں اکثر احادیث کے اندر مل جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں صحیح مسلم کی 1883 نمبر اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اگر ہم دیکھیں صحیح مسلم کی 809 نمبر روایت میں بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طریقے سے ہمیں کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس کے اندر ابتدائی 10 جو آیات ہیں اور آخری 10 آیات ہیں اس کا بھی ذکر ہمیں مل جاتا ہے کچھ روایات کے اندر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات بھی ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر اور افادیت بیان ہوئی ہے۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے یا بیان کرتے ہیں اکثر اپنے دروس کے اندر کہ اگر جمعے کے روز کوئی مکمل سورہ کہف نہ پڑھ سکے یا اس کے اوپر ٹائم کی قلت واقعہ ہو گئی ہے تو وہ آیات جو آخری 10 ہیں اور پہلی 10 ہیں وہی پڑھ لے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے
کافی فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونے کا امکان ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی جہاں پہ نبی علیہ السلام کی وہ روایات ملتی ہیں جس میں خروج دجال کا ذکر ملتا ہے، تو اس کے اندر بھی اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ اس کی ابتدائی آیات یعنی سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات اس دور میں بھی جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو وہ بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی، اور وہ بندہ دجال کے فتنے سے بھی ان آیات قرآنی یعنی سورۃ الکہف کے ذریعے سے محفوظ رہے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مسیح الدجال تو نہیں ہے ہمارے سامنے آیا، لیکن دجالی فتنے آئے دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو جو لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے ان کی اسپیسیفکلی حفاظت انشاءاللہ تعالیٰ اس دجل و فریب سے اللہ کریم کرے گا انشاءاللہ، ہمارا غالب گمان ہے، جو بھی اس کا عمل کریں گے یا اس کو پڑھیں گے۔ اور آخر میں ہم ایک کتاب کا تھوڑا تعارف بھی کرا دیں۔ یہ کتاب ہے اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی، ابو الکلام آزاد صاحب کی، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب بھی انہوں نے سورۃ الکہف اور اصحاب کہف کی تفسیر کے اندر تصنیف فرمائی، اور بہت زبردست کتاب ہے۔ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کا ریویو یا اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو علمی خزانہ بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ ضرور اس کتاب کو بھی لیں اور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سورۃ الکہف کے اندر اصل میں کیا موضوع ہے، کیا مضمون ہے، کون سے نوجوان تھے جو کہ سسٹم کے خلاف جنہوں نے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آج تک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہدایت اور نور بنایا کہ اگر آج بھی سورۃ الکہف کی خالی تلاوت کر لیں اور عمل بھی کریں تو آپ کے لیے کتنے فائدے دنیا اور آخرت میں اللہ کریم آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اور آخر میں ایک بات اور کہتے چلیں کہ ایک ہمارا اپنا بھی عمل ہے، وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس ہفتے یا جس جمعے والے دن ہم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی یا اس کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کی، تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور اس کی خاص حفاظت ہمارے ساتھ رہی۔ لیکن جس جمعے ہم سے مس ہو گئی، اس جمعے کچھ نہ کچھ پرابلمز ایسی آئیں کہ ہمیں یاد آیا کہ اوہو اس جمعے ہم نے سورۃ الکہف کی تلاوت نہیں کی تھی، اور ہمارے اوپر وہ خصوصی اللہ کا فضل و کرم اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کی فضیلتوں سے یعنی قرآن کریم کی فضیلتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے نور سے ہدایت پانے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔